ایرانی عورتیں ہم بستری کرنے کے بعد پھٹکڑی کیوں استعمال کرتی ہیں؟ یہ وجہ جان کر سب دنگ رہ جائیں گے۔ میرے شوہر کی نوکری ایران کے وافٹا آفس میں لگی تو وہ مجھے اپنے ساتھ ایران لے آئے، اس لیے کہ ان کو یا مجھے پریشانی نہ ہو۔ میرا بھی یہی خیال تھا کہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا چاہیے، اس لیے اپنے شوہر کا فیصلہ جان کر ہی خوش ہو گئی تھی اور ایران پہنچ گئی۔ میرے شوہر کی نوکری کی نوعیت ایسی تھی کہ ان کو اپنی ڈیوٹی کے علاوہ اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ وہ مجھے گھر کا سودا سیلف لا کر دیتے۔ اس لیے وہاں شفٹ ہونے کے فوراً بعد ہی میرے شوہر نے مجھے اپنی کالونی کا بازار دکھایا اور بتایا کہ اس کالونی کی تقریباً ساری عورتیں ہی خود ہی خریداری کرتی ہیں، کیونکہ وہاں موجود سب کے سب مرد بہت مشکل ڈیوٹی دیتے تھے۔ گھر کی خریداری عورتیں ہی کرتی تھی، اس لیے مجبوراً گھر کا سودا سیلف لینے مجھے ہی جانا پڑا۔ ویسے تو میری ابھی تک کسی سے سلام دعا نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی ابھی تک مجھے ان لوگوں کی زبان آئی تھی۔ میں بس بازار جاتی تھی اور چپ چاپ اپنا مطلوبہ سامان لے کر کاؤنٹر پہ رکھتی اور دکاندار مجھے بل بنا دیتے تھے۔ یہاں سے جیسے تیسے میں خریداری کر ہی لیا کرتی تھی، مگر کچھ دنوں کے بعد میں نے ایک عجیب بات محسوس کی تھی کہ ایرانی عورتوں کی خریداری میں زیادہ تر پھٹکڑی کی وافر مقدار پائی جاتی تھی۔ تب مجھے یہ بات جان کر بہت زیادہ تعجب ہوا تھا کہ ایران میں پھٹکڑی کا استعمال زیادہ ہوتا تھا، اور کچھ وقت مزید گزرا تو یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ پھٹکڑی کا استعمال ایرانی عورتیں خود کیا کرتی تھی، یعنی وہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے پھٹکڑی کا استعمال کرتی تھی۔ میں یہ جان کر شدید حیرت کا شکار ہوئی تھی کہ آخر اتنی زیادہ پھٹکڑی کا کیا کرتی ہوں گی، اور آخر اس پھٹکڑی کا ایسا کیا فائدہ ہوگا جو سب ایرانی عورتیں جب بھی خریداری کرنے آتی تو سب سے پہلے پھٹکڑی لیتی تھی۔ اور زیادہ حیرت تو مجھے یہ ہوئی تھی کہ پھٹکڑی کی خریداری روز ہوتی تھی۔ بھلا ایسا کیا تھا اس پھٹکڑی میں کہ جس کو اتنا زیادہ خریدا جاتا تھا؟ سمجھ سے باہر تھا، مگر میں کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک تو مجھے ان کی زبان نہیں آتی تھی، اور دوسرا ابھی تک میری کسی سے اتنی زیادہ جان پہچان نہیں ہوئی تھی، اور جان پہچان بنانا میرے لیے بہت مشکل عمل تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ خاموش طبع اور بہت کام سے کام رکھنے والی لڑکیاں تھیں۔ میں تو ابھی تک اپنے سسرال والوں سے بھی زیادہ جان پہچان نہیں بنا پائی تھی، اور یہ تو پھر ایک غیر ملک تھا، اجنبی لوگ اور بالکل ہی اجنبی زبان۔ خیر، میں اپنے شوہر کی مدد سے ایرانیوں کی زبان سیکھ رہی تھی تاکہ کسی کے ساتھ بات چیت بڑھا سکوں، کیونکہ اس طرح رہنا بھی میرے لیے مسئلہ پیدا کر رہا تھا۔ میرے شوہر کی نوکری ایسی تھی کہ آدھے سے زیادہ وقت وہ ڈیوٹی پر لگا دیتے۔ ایسے میں میرا جان پہچان بنانا ضروری تھا تاکہ مشکل وقت میں کسی کی مدد لے سکوں۔ میں نے اپنے شوہر سے بس بہت ضروری لباس سیکھ لیے، اور صرف اتنا ہی نہیں، انہوں نے مجھے ایک بار اپنے ایک دوست کے گھر لے جا کر ان کی بیگم سے بھی ملوایا تھا کہ میری کسی کے ساتھ جان پہچان ہو جائے۔ وہ بہت اچھی عورت تھی اور بہت خلوص سے مجھ سے ملی تھی۔ اور ایک بات جو ان ایرانی عورتوں میں نے بہت زیادہ دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ وہ عورتیں پردے کی بہت پابند تھیں۔ یہ عورت بھی مجھے اندر لے گئی تھی، جس کا شوہر اور میرا شوہر باہر کے کمرے میں بیٹھ گئے تھے۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ ہم ایک ساتھ روز خریداری کرنے جایا کریں گی، اس طرح جان پہچان بھی زیادہ بن جائے گی اور ہماری اچھی دوستی بھی ہو جائے گی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا، میں نے بھی فوراً سے حامی بھری تھی۔ ویسے بھی میں جب سے یہاں آئی تھی بہت زیادہ اکیلے پن کا شکار ہو گئی تھی۔ اب اس عورت کے خلوص اور باتوں نے مجھے بہت حوصلہ دیا تھا، اور میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی اور واپس آ گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر میرے شوہر بہت مطمئن ہو گئے، کیونکہ میں ان سے اکیلے ہونے کی شکایت کرنے لگی تھی۔ اگلے روز میرے شوہر کے کام پر جانے کے تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ عورت میرے گھر آ گئی اور مجھے خریداری کرنے جانے کو کہا۔ میں بھی جلدی سے برقع اوڑھ کر ان کے ساتھ بازار کی طرف چل دی۔ اس ایرانی عورت کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی ایرانی زبان بولتے بولتے میں بازار پہنچ گئی۔ تب مارکیٹ میں داخل ہوتے اس عورت نے سب سے پہلے پھٹکڑی اٹھائی اور پھر باقی سامان خریدنے لگی۔ اس کو پھٹکڑی اٹھاتے دیکھ کر میں بے اختیار اسے پوچھ بیٹھی کہ آخر آپ سب ایرانی عورتیں اتنی زیادہ پھٹکڑی کیوں لیتی ہیں؟ ایسا کیا فائدہ ہے اس کا جس کی وجہ سے آپ لوگ پھٹکڑی لینا کبھی نہیں بھولتی؟ تو میری بات سن کر وہ عورت حیرت سے آنکھیں پھاڑے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کے اس طرح سے دیکھنے سے مجھے بہت زیادہ شرمندگی ہوئی، اور مجھے لگا کہ میں نے شاید پہلے ہی دن اس سے ذاتی سوال پوچھ کر بہت ہی غلط کیا ہے، کیونکہ اکثر لوگ اپنی ذاتیات میں مداخلت پر بہت برا محسوس کرتے ہیں، اور میں تو ابھی تک صحیح سے ایرانی عورتوں کے بارے میں جان بھی نہیں پائی تھی، اور آج
جبکہ میری ایرانی دوست سے دوسری بار ملاقات تھی اور میں نے اس سے ایسا سوال پوچھ لیا۔ میں شرمندگی سے نظریں چرا کر دوسری خریداری کرنے لگی اور وہ عورت بھی خاموشی سے خریداری کی طرف متوجہ ہو گئی، مگر مجھے کوئی جواب نہیں دیا، جس کی وجہ سے میں مزید شرمندہ ہو گئی۔ میں نے سوچ لیا کہ اس عورت سے معذرت کروں گی اور دوبارہ کوئی ایسا ذاتی سوال نہیں کروں گی۔ مشکل سے ایک عورت کے ساتھ میری جان پہچان ہو گئی اور اپنی بے وقوفی کی وجہ سے میں نے یقیناً اس کو ناراض کر دیا تھا۔ یہ سوچتی ہوئی میں شرمندہ سی اپنی خریداری کر کے مارکیٹ سے باہر نکل آئی اور ایک سائڈ پر کھڑی ہو گئی اور اس عورت کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر آتی دکھائی دی تو میں جلدی سے اس کے پاس گئی اور پھر ہم نے واپسی کے قدم بڑھائے۔ تب میں نے ہمت کر کے اس عورت سے کہا کہ میں معذرت چاہتی ہوں کہ میں نے آپ سے ذاتی سوال کر دیا۔ دراصل میں جب بھی یہاں آئی ہوں تو سب عورتوں کو پھٹکڑی کی خریداری کرتے دیکھ رہی ہوں، اس لیے آج رہا نہیں گیا اور آپ سے پوچھ بیٹھی۔ تو میری بات پر وہ عورت بولی کہ نہیں، مجھے اس سوال کرنے پر برا نہیں لگا۔ ہاں، مگر مارکیٹ میں ایسا سوال کرنا برا لگا۔ ہم عورتیں پردہ کرتی ہیں اور مارکیٹ میں غیر مردوں کے سامنے پھٹکڑی کا ذکر کیا تو مجھے برا لگا، مگر آپ کا بھی قصور نہیں ہے۔ ابھی آپ یہاں نہیں ہیں تو یہاں کے طور طریقے جاننے میں تھوڑا وقت تو لگے گا، اور میں حیران ہوں کہ آپ کو پھٹکڑی کا پتہ ہی نہیں کہ یہ کیوں استعمال کی جاتی ہے، حالانکہ شادی شدہ تو آپ بھی ہیں۔ تو اس کی بات سن کر میں نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ وہ ناراض نہیں ہوئی، اور پھر میں نے کہا کہ نہیں، میں تو ایسا کچھ بھی نہیں جانتی کہ پھٹکڑی سے کیا ہوتا ہے، اور یہ کہ شادی شدہ عورت کا پھٹکڑی سے کیا تعلق۔ میری بات سن کر اس عورت نے مجھے تھوڑی عجیب سی نظروں سے سر سے پاؤں تک دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ تب میں نے مزید کوئی سوال نہیں کیا کہ پہلے ہی میں اچانک سوال کر کے شرمندگی اٹھا چکی تھی، مگر میں حیران ضرور ہو گئی تھی کہ آخر اس نے یہ کیوں کہا کہ تم شادی شدہ ہو، پھر بھی تمہیں پھٹکڑی کا استعمال کرنا بھی نہیں آتا۔ میں شدید حیرت اور تجسس میں گھر آ چکی تھی اور دل کر رہا تھا کہ ابھی کے ابھی اس راز کو جان لوں۔ پھر میرے انجان ہونے پر بھی تو کتنا عجیب رویہ تھا اس کا، یوں جیسے میں پھٹکڑی کا استعمال نہ کر کے کچھ غلط کر رہی ہوں، یا میں نے اس بات سے انجان ہو کر کوئی بہت بڑا جرم کیا ہو۔ میں سوچوں میں گھری اپنے گھر کے کام نپٹاتی رہی، اور گھر کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد مجھے اور کچھ نہیں سوچا تو میں نے موبائل اٹھایا اور یوٹیوب اور گوگل پر پھٹکڑی کے استعمال اور اس کے فوائد دیکھنے لگی۔ شاید مجھے وہاں سے کوئی خاص بات معلوم ہو جائے کہ جس میں شادی شدہ عورتوں کا پھٹکڑی استعمال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، مگر کتنی ہی دیر گوگل اور یوٹیوب چھان لینے کے بعد بھی مجھے کوئی اس کی خاطر خواہ بات معلوم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے تھک کر موبائل فون رکھ دیا اور اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرنے لگی، اور جب میرے شوہر گھر واپس آئے تو ان کا کھانا وغیرہ دیکھ کر اور جلدی سے کچن کا کام سمیٹ کر میں اپنے شوہر کے پاس پہنچی اور ان سے یہ سوال کیا کہ کیا وہ کچھ ایسا جانتے ہیں پھٹکڑی کے استعمال کے بارے میں جسے یہ بات معلوم ہو سکے کہ شادی شدہ عورتوں کے پھٹکڑی استعمال کرنا چاہیے۔ تو میری بات سن کر میرے شوہر حیرت سے میرا منہ دیکھنے لگے کہ اچانک سے مجھے کیا سوجی جو میں نے ان سے اس قسم کا سوال کر لیا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ مجھے کیا معلوم کہ پھٹکڑی کس لیے استعمال ہوتی ہے، اور یہ کہ عورتوں کو کیوں استعمال کرنی چاہیے، اور تمہیں کیا ہوا، اچانک سے ایسا بے تکا سوال کر رہی ہو، کہاں سن لیا تم نے کہ عورتوں کو پھٹکڑی استعمال کرنی چاہیے۔ تب میں نے اپنے شوہر کو سب بتایا کہ کس طرح سے شروع دن سے میں دیکھتی آ رہی ہوں کہ ایرانی عورتیں پھٹکڑی بہت زیادہ خریدتی ہیں اور اپنے ذاتی استعمال کے لیے وہی پھٹکڑی لیتی ہیں، اور یہ بھی کہ جب یہی بات ان کی دوست کی بیوی سے پوچھی تو وہ الٹا مجھ پر حیران ہوئی کہ میں اس کے استعمال نہیں جانتی۔ میرے شوہر نے مجھے کہا تو میں ان سے کون سی اتنی بڑی بات ہے، تم یہی بات اس عورت سے خود ہی پوچھ سکتی ہو کہ وہ لوگ کیوں استعمال کرتے ہیں، اور اس عورت کو کہہ سکتی ہو کہ ہمارے پاکستان میں ایسا کچھ نہیں سنا یا دیکھا، اس لیے تم انجان ہو، تو وہ تمہیں اس کا استعمال اور فائدہ خود ہی بتا دے گی۔ مجھے اپنے شوہر کی بات ٹھیک لگی، وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، مجھے اس سے زیادہ خود ہی پوچھ لینا چاہیے تھا۔ شاید وہ اس وجہ سے چپ ہو گئی تھی کہ جب میں کچھ جانتی ہی نہیں ہوں تو مجھے کچھ بھی کہنے یا بتانے کا فائدہ نہیں تھا۔ پھر اگلے ایک دو روز اسی طرح معمول کے مطابق گزر گئے۔ میں اس ایرانی عورت کے ساتھ مارکیٹ جاتی اور سودا سیلف لے کر واپس آ جاتی، مگر ابھی تک میں نے اس سے پھٹکڑی کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، کیونکہ میں ابھی تک اس پہلے روز کے بعد سے ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔
لیکن پھر ایک روز تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے مارکیٹ سے واپسی پر ہی اس کو کہا کہ وہ میرے ساتھ میرے گھر چلے، مجھے اس سے باتیں کرنی ہیں، تو وہ فوراً مان گئی اور میرے ساتھ گھر آ گئی۔ تب باتوں باتوں میں نے اس سے کہا کہ میں پاکستانی ہوں اور وہاں میں نے آج تک کسی بھی عورت کو پھٹکڑی کا استعمال کرتے نہیں دیکھا، اور نہ ہی ہمیں کسی بڑی عورت نے پھٹکڑی استعمال کرنے کا کہا، اس لیے میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اگر آپ لوگوں کے خیال میں شادی شدہ عورتوں کو پھٹکڑی کا استعمال لازمی کرنا چاہیے تو پلیز آپ مجھے اس بارے میں سب بتا دیں۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اصل میں ہم ایرانی عورتیں ہم بستری کے بعد پھٹکڑی کا استعمال لازمی کرتی ہیں، کیونکہ میرے لیے یہ بات بہت حیرانی کا باعث تھی، کیونکہ میں نے ایسا کہیں پاکستان میں نہیں سنا تھا۔ جب مجھے اس سب کے بارے میں معلوم ہوا تو میں حیرت کی انتہا میں نہ رہی کہ ایرانی عورتیں ہم بستری کے بعد پھٹکڑی استعمال کرتی ہیں۔ میں ایران میں اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے ہی شفٹ ہوئی تھی۔ یہاں آتے ہی میری دوستی اس عورت سے بہت اچھی ہو گئی تھی جس کی پیدائش ایران کی تھی، جو مکریم میں مستقل طور پر ایران میں ہی تھی۔ وہ میرے گھر کے بالکل برابر والے گھر میں شفٹ ہو گئی تھی۔ وہ میرے شوہر کے دوست کی بیوی تھی، مگر اب ہماری پڑوسن بھی بن گئی تھی۔ اس کا شوہر اور اس کے 3 بچے تھے۔ وہ عورت دیکھنے میں بہت دلکش اور حسین تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی تھی، اس کا چہرہ دودھ کی طرح سفید تھا جس میں گلابی پن شامل تھا۔ اس کے ہونٹ گلابی کی پنکھڑیوں کی جیسے تھے۔ وہ مکمل طور پر ایک حور کی مانند تھی۔ میں نے جس دن اس عورت کو دیکھا تھا میں حیران ہو گئی تھی اور اس کو یکٹک دیکھے ہی جا رہی تھی۔ وہ اس قدر حسین تھی، میری نگاہ اس پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی، مگر ان کی سوچ مجھے حیران کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کی باتوں کو جھٹلانے کے باوجود میرا اپنا دل بھی پھٹکڑی استعمال کرنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ جب میں نے یہ بات اسے بتائی تو وہ خوش ہو گئی۔ میں نے کہا میرے پاس پھٹکڑی موجود تو نہیں ہے، لیکن چلو ہم دونوں لے کر آتے ہیں، میں بھی اپنے لیے لے کر آتی ہوں، تم بھی اپنے لیے لے کر آؤ۔ تو وہ خوش ہو گئی اور تیار ہونے کے لیے چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بالکل مکمل تیار ہو کر میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے بھی برقع پہنا اور اس کے ساتھ جانے کے لیے چل پڑی۔ وہ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی، لیکن میرے دماغ میں پھٹکڑی ہی چل رہی تھی، کیونکہ میں آج رات اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری کرنے کے بعد پھٹکڑی استعمال کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ہم دونوں نے پھٹکڑی لی اور گھر آ گئے۔ وہ اپنے گھر چلی گئی اور میں اپنے گھر آ گئی، اور رات میں نے پورا ماحول بنا دیا۔ اپنے شوہر کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے میرے شوہر بہت عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے سب خیریت تو ہے بیگم، اس طرح کیوں کر رہی ہو؟ تو میں نے کہا بھائی کچھ نہیں، بس آج آپ کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنے کو دل چاہ رہا ہے، کیا میں ایسا نہیں کر سکتی؟ تو وہ مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے میرے قریب آئے اور میرے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگے کوئی بات ہے تو تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، کیونکہ مجھے تمہارے تاثرات بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہے، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ تو میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ جی گڑبڑ تو ہے، کیونکہ میں آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں اور کچھ کرنا بھی چاہتی ہوں، لیکن یہ سب میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتی کیونکہ یہ ایک راز ہے۔ وہ مسکرائے اور مجھ پر جھکتے ہی چلے گئے، اور صبح اٹھنے کے بعد میں فریش ہوئی اور ان کو ناشتہ وغیرہ دینے کے بعد جب وہ چلے گئے تو میں پھٹکڑی استعمال کرنے لگی۔ اس کے بعد میرے ذہن میں اس عورت کی ایک بات گھوم رہی تھی کہ کچھ عورتیں تو اس کو کھانے میں بھی استعمال کر لیتی ہیں۔ میں نے پورے جسم اور منہ پر اسے اچھے سے مل دیا تھا، کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ مجھے اسے کھانا بھی چاہیے یا نہیں۔ میں نے سوچتے ہوئے اسے کھا لیا۔ اس کا عجیب ذائقہ تھا، لیکن میں برداشت کر گئی۔ مجھے ابکائیاں آ رہی تھی، الٹی بھی آ رہی تھی، میں برداشت کرتی رہی۔ دوپہر کے 2 بجے کے بعد میری طبیعت بہت عجیب سی ہو رہی تھی۔ میرے پیٹ میں بھی درد ہونا شروع ہو گیا تھا، مجھے الٹی سی محسوس ہونے لگی۔ میں اپنی بچی اور بیٹیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھی کہ اچانک مجھے اتنی زور سے ابکائی آئی اور میں واش روم میں بھاگی۔ مجھے بہت زیادہ الٹی ہوئی تھی، عجیب سی طبیعت ہو گئی اور میں بالکل نڈھال ہو گئی تھی۔ میں وہیں پہ گر گئی اور میرے بچے بہت پریشان ہو گئے تھے اور برابر سے اس عورت کو بلا کر لائے۔ وہ میری طرف دیکھ کر پریشانی سے بولنے لگی سب خیریت تو ہے؟ تمہیں ایسے اچانک کیا ہو گیا؟ کل تک تو تم بالکل ٹھیک تھی۔ مجھ سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا، بس میں بول رہی تھی کہ میرے شوہر کو بلا دو، بس میں یہی بولے جا رہی تھی۔ اس عورت نے میرے شوہر کو بلانے کے بجائے ڈاکٹر کو بلایا اور میرا چیک اپ کرنے لگی۔ ڈاکٹر نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کہ تم نے کچھ کھایا ہے؟ تو میں نے سر اس بات میں ہلایا
اور آہستہ آواز میں اس کو بتایا کہ میں نے پھٹکڑی کھائی ہے، تو وہ کہنے لگی، ارے لڑکی، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں جانتی ہوں تم نے یہ کیوں کیا ہے، شوہر کو خوش کرنے کی وجہ سے ہی نا۔ یہاں ایران میں سب عورتیں یہی کرتی ہیں، لیکن اس کو کھاتی نہیں ہیں، یہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی، اور تم تو پاکستان سے آئی ہو، تمہارے لیے تو یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، یہاں کی عورتیں اسے کھاتی ہیں، وہ اندر سے بہت صحت مند ہوتی ہیں، اور ان کی شادی نہیں ہوئی ہوتی ہے، اور تمہاری شادی کو تقریباً کافی سال ہو گئے ہیں، 3 بچے ہیں تمہارے، تم اگر اسے کھاؤ گی تو مزید بیمار ہو جاؤ گی۔ ہاں، تم اس استعمال کرو، چہرے پر لگاؤ، جسم پر ملو تو تمہاری خوبصورتی میں فرق آئے گا، لیکن اگر تم اس کو کھاؤ گی تو تم بیمار ہو جاؤ گی۔ مجھے ان کی بات سمجھ آنے لگی اور میں نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ جا چکی تھی اور میری دوست میرے پاس بیٹھ کر کہنے لگی، ارے بدھو لڑکی، تم مجھ سے پوچھ تو لیتی کہ کون عورتیں ہوتی ہیں جو اسے کھاتی ہیں۔ تم اسے استعمال کرو، اپنے چہرے وغیرہ پر لگاؤ، تم دیکھنا جلد تمہیں افاقہ ہوگا اور تم بھی میری طرح بہت پیاری ہو جاؤ گی۔ وہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی اور مجھے دوائی وغیرہ دے کر وہاں سے لوٹ گئی۔ ایرانی عورتیں شوہر کے ساتھ ہم بستری کے دوران اپنے بستر کے نیچے وافر مقدار میں پھٹکڑی رکھتی ہیں، اس سے شوہر اور بیوی کے بیچ کے تعلقات گہرے ہو جاتے ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہو جاتے ہیں۔ اس سے شوہر کو طاقت اور راحت ملتی ہے اور بیوی بھی شوہر کے مکمل طور پر خوش کر پاتی ہے، اور پھٹکڑی جسم کے چہرے پر ملنے سے خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور وہ عورت مجھے دیکھتے ہی بہت پیاری لگی تھی۔ اس نے مجھے اسی دن اپنے گھر دعوت میں بلا لیا تھا۔ میرے شوہر اور بچے جانا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن میں زبردستی انہیں اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ وہاں جانے کے بعد ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ لوگ بہت زیادہ ملنسار طبیعت کے مالک ہیں۔ ان کے شوہر اور ان کی بیوی دونوں ہی بہت اچھے تھے، اور اس ایرانی عورت نے ہمارا بہت اچھے سے خیال کیا تھا، ہمارا بہت خیال رکھتے ہوئے کھانا وغیرہ پیش کیا تھا۔ ہم لوگ گھر آ چکے تھے، لیکن مسلسل میری بیٹی اور میرے شوہر، میرے بچے اس عورت کی خوبصورتی کے بارے میں ہی مسلسل بات کیا جا رہے تھے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، اس جیسا ہم لوگوں نے حسین آج تک نہیں دیکھا۔ اور یہ بات میں بھی جانتی تھی، لیکن ایک عورت ہونے کے ناطے میرے دل میں احساس کمتری پیدا ہو رہی تھی کہ وہ اتنی پیاری اور میں اتنی سادہ سی۔ یہ بات سوچ کر میں تھوڑی اداس ہو گئی تھی اور خاموش ہو گئی تھی۔ اگلے دن میں اچانک ہی گھر پر آ گئی اور مجھ سے مطالبہ کرنے لگی کہ تمہاری پھٹکڑی موجود ہے۔ یہ بات سن کر میں حیران ہوئی تھی کہ اس کو پھٹکڑی کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے اسے معلوم کیا، مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیوں چاہیے۔ مجھے سب سمجھ آ رہا تھا کہ وہ میری بات کو نظر انداز کر رہی ہے اور وہ جھجک رہی ہے مجھے بات بتانے سے، کیونکہ جب میں نے اپنی بات پر زور دیا اور بولنے کے لیے اس کو مجبور کیا تو وہ کہنے لگی، ہم لوگوں میں عورتیں ہم بستری کے بعد اس لیے پھٹکڑی یوز کرتی ہیں کیونکہ ہماری خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں جو تمہیں اتنی خوبصورت لگی تھی، اتنی حسین و جمیل لگی تھی، تمہاری نظریں مجھ سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ میں اس کی باتیں سن کر بالکل حیران ہو گئی تھی اور میرے اوسان خطا ہونے کی دیر تھی۔ میں اسے حیران ہو کر بولنے لگی، کیا تم واقعی اتنی حسین صرف پھٹکڑی کی وجہ سے ہو؟ تو وہ کہنے لگی، نہیں، جب تک ہم لوگ اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری نہیں کرتے تب تک کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں اسی لیے بھی رات کو خوش تھی کہ میں کافی دنوں کے بعد پھٹکڑی یوز کرنے والی تھی۔ جب ہم لوگ اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم پھٹکڑی استعمال کرتے ہیں تو ہمارا رنگ روپ الگ ہو جاتا ہے اور ہمارے چہرے پر ایک الگ ہی نور سا آ جاتا ہے۔ ایران میں اس کو ایک رسم کے طور پر بھی منایا جاتا ہے، شروع سے ہی ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے، اور خوبصورت ہونے اور شوہر کو راضی کرنے کے چکر میں نے پھٹکڑی کھا کر اپنی طبیعت ہی خراب کر ڈالی تھی۔ رات کو جب میرے شوہر آئے اور انہوں نے مجھے اس طرح سے بیمار حالت میں دیکھا تو مجھ سے سوال کرنے لگے کہ یہ سب کیسے ہوا، تمہیں اتنی الٹی کیسے ہو گئی؟ اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ ڈاکٹر بھی آئی تھی، مجھے بچے بتا رہے تھے، تو میں نے ان کو آہستہ آہستہ ساری روداد اپنی سنا دی۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، بیوقوف عورت، تم شروع سے بھی بیوقوف تھی اور تم آج بھی بیوقوف ہو، تم ذرا مجھ سے مشورہ ہی کر لیتی۔ مجھے اب سمجھ آیا تم میرے قریب کیوں آ رہی تھی۔ اس طرح کی حرکت کرنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، تم مجھے ایسے ہی قبول ہو، میری محبت ہو تم، مجھے تم میں کوئی بدلاؤ نہیں چاہیے، تم مجھے ویسے ہی بہت حسین لگتی ہو۔ لیکن میں بالکل چپ تھی کیونکہ میں یہ بار بار کرنا چاہتی تھی اور میں نے ایسا ہی کیا، اور چند ہی دنوں کے بعد مجھ میں بہت فرق آ گیا تھا۔ کیسی میں تھی، میں بالکل ویسی نہیں رہی تھی۔
میرا رنگ دودھ کی طرح سفید ہونا شروع ہو گیا تھا، میرے چہرے پر گلابی پن شامل ہو گیا تھا، میرے ہونٹ بھی بہت پیارے ہو گئے تھے، اور میرے شوہر بعض اوقات مجھ سے ہی کہتے تھے کہ واقعی تم میں بہت فرق آ گیا ہے، اور میں مسکرا دیتی تھی کیونکہ ہر عورت ہی تعریف کی غلام ہوتی ہے، اور مجھے بھی اپنی تعریف سننا پسند تھا۔ میں آپ سب کو بھی یہی کہوں گی کہ اس کو استعمال کریں، لیکن اس کو کھاتے نہیں، یہاں اس کو بدن پر استعمال کرتے ہیں۔